نے کہا کہ لوگوں ہمیں رب نے ایک علمی قرآن دیا ہے، ایک عملی قرآن دیا ہے، ایک علم دیا ہے، ایک علمی کتاب دی ہے، ایک عملی کتاب دی ہے۔ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی شرح ہے، قرآن عنوان ہے، نبی مضمون ہے، قرآن مسلک ہے، نبی سالک ہے، قرآن صداقت ہے، نبی صادق ہے، قرآن امانت ہے، نبی امین ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن کلام اللہ، نبی کلیم اللہ، اور قرآن نور ہے، نبی سراجم منیرہ ہے۔ نعرہ تکبیر۔ سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق، تو یہ جینا حرام ہے۔ تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آج جو یہ محفل منعقد ہوئی حاجی سے مرحوم کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں، اور طالبان قرآن کے ختمات قرآن کی تقریب کے سلسلہ میں، اور دینی دعوت کی اشاعت اور مسلمانوں کو اسلام سے جوڑنے اور قرآن کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑوانے کے سلسلے میں، کائنات میں اس کام سے جتنے بھی کائنات میں کام ہو رہے ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، حکومت ہے، وزارت ہے، سیاست ہے، اقتدار ہے، پارلیمنٹ ہے، ممبری ہے، کرسیاں ہیں، اور افسریں ہیں، اور تنخواہیں ہیں، اور بینک اور ایٹم بم بن رہے ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں، دنیا میں جتنے کاروبار اور کام، ادھر قرآن کا، اللہ کا قرآن، اس قرآن کے کام سے کائنات میں کوئی دوسرا بہتر، برتر، عظیم تر، بلند تر کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، اضیاف ذی قدر اور جملہ سامعین ذی وقار، بیانات سن رہے ہیں اور پھر سنتے رہو گے۔ اپنے وقت سے جلسہ جاری ہے، آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ ادھر میں نے دیکھا یہ ختمات قرآن کرنے والے بچے، ان کے سروں پہ دستار ہے۔ یہ وہ مقدس اور مبارک لوگ ہیں کہ میدان معاشر میں جب قیامت کا منظر قائم ہوگا، پل صراط لگ جائے گی اور دنیا پل صراط پر گزرے گی، امت محمدی کے نمبر آ جائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے آغاز کے سرے کھڑے ہو جائیں گے، تو لوگ گزریں گے، نبی امت کو دیکھ کے پکارے گا، رب امتی امتی امتی۔ اسی عالم میں یہ جماعت پہنچ جائے گی، یہ طالب علم پہنچ جائیں گے، یہ سفید پگڑی والے، ختمات قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے، جن پہ تمہاری نظر ہے، یہ پہنچ جائیں گے پیغمبر کے سامنے اسی لباس میں، اسی پگڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر پلکیں جھکا دیں گے، اور لوگوں وہ عجیب منظر ہوگا جب ان کی نگاہیں محبوب دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منور چہرے پہ پڑیں گی اور پیغمبر کی نگاہیں ان کے چہروں پہ پڑیں گی۔ یہ درسگاہ کی برکت ہے، مدرسے کی برکت ہے، اور استاذ اور قراء کی برکت ہے، ان کی ہمت، جرت، شجاعت اور مسلسل محنت سے آج ہمیں موقع ملا۔ ہماری نظریں بھی ان طالب علموں کے چہروں پر ہیں جن پہ پیارے پیغمبر کی نظر پڑے گی۔ دوسری بات، آج تم یہاں جمع ہو اور جمع رہو گے، اپنے ساتھ کیا لے کر جاؤ گے؟ اپنے دامن میں کیا لے کر جاؤ گے؟ لوگوں، آج کے محفل اور اجلاس اجتماع اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا مقبول ہے، اتنا محبوب ہے۔ آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو انشاءاللہ
کوئی جھولی اور کوئی دامن خالی نہیں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے قرآن کی ایک آیت سن لے، میری حدیث کے ایک ٹکڑے سن لے اور فقہ کا ایک مسئلہ سن لے، عالم کے بیان کا ایک منٹ سن لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو ہے یا نہیں ہے، مخپخانہ کا بیئے یا نہیں، نیت ہے یا نہیں ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، لیکن مطلقاً آج تم سننے کے ارادے سے آئے یا تماشے کے دیکھنے کے ارادے سے آئے یا ویسے وزاداری میں آ گئے، برادری میں آ گئے، رسم میں آ گئے، تب بھی آ گئے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو ایک ایک آیت کے بدلے، حدیث کے ایک ایک ٹکڑے کے بدلے، فقہ کے ایک ایک مسئلے کے بدلے اپنی جھولی میں ہزار رکعت نماز نفل مقبولہ کا اجر و ثواب اور حساب کر لو۔ جب سے سن رہے ہو جب تک سنو گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو لاکھوں نماز نافلہ کہ مقبولہ کا اجر و ثواب اپنی جھولی میں ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور دوسری بات، آج یہ پروگرام تمہیں کیا دے رہا ہے؟ تمہارے دامن میں کیا ڈال رہا ہے؟ خالی خولی آئے اور خالی خولی چلے جاؤ گے؟ نہیں، یہاں نقل بھی اللہ اصل میں بدل دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کی حدیث مانتے ہو؟ بولو نبی کی حدیث مانتے ہو؟ اس مجمع میں کوئی ایسے ظالم بدبخت مرتد اور کوئی ایسے شیطان ہے جو کہے اللہ کا قرآن مانتا ہوں نبی کا فرمان نہیں مانتا؟ شتا دازے کشتا؟ یہ اس لیے پوچھا کہ آج ایک فتنہ آیا ہے اور مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا 15-16 سال پہلے۔ یونیورسٹی میں مجھے اس کے سربراہ نے کہا حقانی صاحب تم حال میں کھڑے ہو، اسٹوڈنٹ ہیں اور فرنٹ میں ٹیچر اور پروفیسر صوفوں میں بیٹھے ہیں، اس میں 12 استاد ایسے ہیں۔ کان میں کہا وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں اور نبی کے فرمان کو نہیں مانتے۔ اور مجھے اس نے بتایا کہ آج اسلامیات کے پیریڈ میں ایک بدبخت پروفیسر اور استاد نے کلاس میں کہا قرآن ہے، نبی کا فرمان نہیں، وہ شیطان کا فرمان ہے، اور فرمایا اور کہا کہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، صحیح ستہ یہ سب احادیث پیغمبر کے فرمان ارشادات بکواس ہیں، غلاظت ہے، خرافات ہیں اور افسانے ہیں، ڈرامے ہیں، جھوٹے قصے ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اور ظالم نے کہا ان ساری حدیث کی کتابوں کو جلا کر دریا برد کر دو اور ان کی راکھ کو پانی میں بہا دو، صرف قرآن چلے گا، نبی کا فرمان نہیں چلے گا۔ کفر دے کہ نہ دے؟ پزورا کفر دے کہ نہ دے؟ مجھے کہا تم ہمارے مہمان، ہم تمہارے میزبان، قرآن پڑھنا، قرآن سنانا، ترجمہ کرنا، تفسیر بیان کرنا، حدیث کا نام نہ لینا، نبی کا فرمان نہ لینا، بخاری کا حوالہ نہ دو، ترمذی کا حوالہ نہ دو، مسلم کا حوالہ نہ دو، ورنہ جھگڑا بن جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا، گولی چل جائے گی، اسٹوڈنٹس جیلوں میں چلے جائیں گے یا ہسپتالوں میں چلے جائیں گے، تیرا کیا حشر ہوگا، میرا کیا حشر ہوگا، انجام خطرناک ہے۔ میں نے اس سے کہا کوئی پرواہ نہیں، فکر نہ کرو، آپ نے مجھے اچھا کیا، سمجھا دیا، اور میں نے کہا بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے موضوع بھی دے دیا۔ میں سٹیج پہ آیا، میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگو تمہیں میرا پیغمبر جو احکام دے، جو مسائل دے، جو قرآن دے، جو آیات دے، جو عدالت دے، جو خلوت کا حکم دے، جو جلوت کا حکم دے، جو زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ کا حکم دے، حج بیت اللہ کے مسائل بیان کرے، فخذوہ انہیں پکڑ لو، ان پہ عمل کرو، دھاتوں سے مضبوط پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا پیغمبر تمہیں منع کر دے
پھر کٹ جاؤ، جسم کے چیتھڑے اڑا دو، لیکن بال برابر اس سے تجاوز نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ لوگو ہمیں رب نے ایک علمی قرآن دیا ہے، ایک عملی قرآن دیا ہے، ایک علم دیا ہے، ایک علمی کتاب دی ہے، ایک عملی کتاب دی ہے۔ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی شرح ہے، قرآن عنوان ہے، نبی مضمون ہے، قرآن مسلک ہے، نبی سالک ہے، قرآن صداقت ہے، نبی صادق ہے، قرآن امانت ہے، نبی امین ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن کلام اللہ، نبی کلیم اللہ، اور قرآن نور ہے، نبی سراجم منیرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب تک کائنات میں دھرتی میں اللہ کا قرآن موجود اور محفوظ ہے، نبی کا فرمان بھی موجود اور محفوظ ہے، میں آج اعلان کرتا ہوں، ہم گردنیں کٹوا دیں گے، ہم سر کٹوا دیں گے، ہم پاؤں کٹوا دیں گے، ہم کان کٹوا دیں گے، ہم آنکھیں نکلوا دیں گے، ہم چمڑی اتروا دیں گے، ہم تختہ دار پہ سولی پہ لٹک جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی آخر الزمان کے فرمان، حدیث پاک اور قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ میں نے حدیث کی بات کی تو چونکہ تمہیں میں نے انعام دینا ہے، تم بھی آج سے آئے ہو، جاؤ گے کیا ساتھ لے کر جاؤ گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد ہو، الہاد ہو، زندقہ ہو، اوریانی ہو، بے دیونی ہو، دمتوبی، گڈاگانی، بربر پروگراموں نے، ہر کور کی فلم، پہر جیب کی فلم، پردے خدے پردے لوریانے، توبہ بلی پسٹیجہ خبر نشم کولے، چکم کے دنیا اختدا پدا سے عالم کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ پکڑا، جس نے میرے ایک سنت کا دامن پکڑا، اس کو زندہ کیا، لوگوں فلہ اجر میت شہید، اس کو ایک سنت کے زندہ کرنے کے بدلے، پکڑنے کے بدلے، عمل کرنے کے بدلے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ختمات قرآن سنت ہے، یہ دستار بھی سنت ہے، یہ اجتماع بھی سنت ہے، آج کا جلسہ بھی سنت ہے، تمہارا آنا بھی سنت ہے، بیٹھنا بھی سنت ہے، عرق بدلا ولم سنت دے، پہلو بدلنا بھی سنت ہے، گھر سے چلے ایک ایک قدم سنت ہے، واپس جاؤ گے ایک ایک قدم سنت ہے۔ اور لوگوں میرے شیخ محدث کبیر حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ فرماتے تھے، ایسے اجتماع میں، قرآن کے اجتماع میں، حدیث کے اجتماع میں، دعوت کے اجتماع میں، تبلیغ کے اجتماع میں ایک ایک سانس لینا مستقل سنت ہے، سانس لینا بھی سنت ہے، سانس نکالنا بھی سنت ہے۔ اور فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، جس شخص نے اس 15ویں صدی میں میرے ایک سنت پر عمل کیا، ایک سنت کے بدلے ایک قدم لینا سنت، ایک قدم کے بدلے ایک سانس لینا سنت، ایک سانس کے بدلے اور ایک ایک منٹ کے بدلے، ایک ایک سیکنڈ کے بدلے، ایک ایک لمحے کے بدلے، ایک ایک سانس کے بدلے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ لوگوں آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، حساب لگا لو، جب تم گھروں کو جاؤ گے تو اپنے دامن میں کروڑوں اور اربوں شہیدوں کا اجر و ثواب اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ دوستو آج کے جلسے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ہدف ہے کہ ہم نبی کے غلام بن جائیں۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، مغرب ہو، اقوام متحد ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، دنیا ہو، دولت ہو، حکمران ہو، وہ ہمارے مشکل کشا نہیں ہیں۔ وہ لوگ، وہ طاقتیں، وہ حکمران جو سر کے بانوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا احتیاج ہیں، محتاج ہیں، بول و براز کے محتاج ہیں، تقاضوں کے محتاج ہیں، صفائی کے محتاج ہیں، وہ میرے مشکل کشا نہیں بن سکتے۔
जो अमेरिका से भीख मांगते हैं, बरतानिया से भीख मांगते हैं, यहूद से भीख मांगते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से भीख मांगते हैं, वो मेरे मुश्किल कुशा नहीं हो सकते, मेरे मुश्किल हाजत रवा नहीं बन सके। मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? मुश्किल बनी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा जो है सर पर बनी तो क्या हुआ, सर पर खुदा जो है। लोगों आइए फैसला कर लेते हैं, रब्बा तू गवाह बन जा, हवाओ फिजाओ तुम भी गवाह बन जाओ, इधर के सारा माहौल दरख्त के पत्ते पत्ते तुम भी गवाह बन जाओ। हम रब्बा तेरे साथ वादा करते हैं, जब तक बदन में जिंदगी का खून है रगों में, तब तक प्यारे पैगंबर की गुलामी के आखिरी लम्हात की जिंदगी के, तब तक पैगंबर का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद। दोस्तों, ज़ियाद इब्न सकद पैगंबर का आशिक है, जानिसार है, वफादार है, जासिपार है, साहबी रसूल है। 70 सहाबे कराम ग़ज़वे उहद के अंदर शहीद कर दिए गए, खाक खून के अंदर तरपा दिए गए। ज़ियाद इब्न सकद की आखिरी लम्हात हैं, पाँव तोड़ दिए दुश्मन ने, हाथ तोड़ दिए दुश्मन ने, चमड़ी उधेड़ दी दुश्मन में, हड्डियां चूरा चूरा, और जिंदगी की आखिरी रमक है, खून बह रहा है, आंखें बंद हो गई। अचानक कुछ पाँव की आहट महसूस हुई। देखा अम्मा आयशा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करीब से गुजर रही हैं। ज़ियाद इब्न सकद की आंखें खुली, अम्मा आयशा पे पड़ी, बोली अम्मी अम्मी अम्मी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लपक कर आई। देखा ज़ियाद इब्न सकद पैगंबर के इश्क व मोहब्बत में खाको खून में तड़प रहा है। बोली अम्मी, मेरे आका मेरे महबूब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचा देना, तेरे इश्क में, तेरे मोहब्बत में, तेरे प्यार में, तेरी इताअत में मैंने जान कुर्बान कर दी। मेरे आखिरी लम्हात हैं, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है, काश आपका चेहरा अनवर देख लूं, ज़ियारत हो जाए, तुम्हारे कदम हो, मेरा सर हो। लेकिन खून बह रहा है, तलवारें चढ़ रही हैं, मैं आपको ज़ामत नहीं देना चाहता, इतला कर दो। सैयदा आयशा ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचा दी। अल्लाह के पैगंबर वहाँ जिस आलम में थे दौड़ पड़े, तलवारें चल रही हैं, खून की बारिश बरस रही है, बाम जंग और क़िताल है। पैगंबर ऐसे आलम में अपने जानिसार वफादार वफाशियार सहाबी ज़ियाद इब्न सकद के करीब पहुंच गए। 7 कदमों के फासले पर देखा मजलूम है, मजरूह है, जख्मी है, खाक और खून के अंदर तड़प रहा है। पैगंबर ने देखा तो पैगंबर की आंखें डुबडुबा गई, आंखों में आंसू भर आए, रुखसार तरबतर हो गए। ज़ियाद इब्न सकद ने आंख खोली तो 7 कदम के फासले पर आक़ाए दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। वो जिस्म जिसमें उठने की ताकत नहीं थी, हरकत करने की हिम्मत नहीं थी, हिलने की क़ुव्वत नहीं थी, उस जख्मी जिस्म के रगों में जिंदगी और इश्क व मोहब्बत का खून दौड़ने लगा। अपने आप को गरम और तपती रेत पर लहूलुहान और खाको खून अब आलूदा जिस्म और टुकड़े टुकड़े हड्डियां गरम और तपती रेत पर घसीट कर प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंचकर वहां अपनी जान आफरीन, वहीं अपनी रूह अपने अल्लाह के हवाले कर दी और ज़बान हाल से अर्ज किया, मेरे आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा। मेरे आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुबारक हो आपकी हमारी मेराज ये है। हम तलबा को देख रहे हैं, हम रब का कुरान के मदरसा उसकी सरपरस्ती करते हैं। आज हम दीनी मजलिस में बैठे हैं, आज जहांगीर से मरहूम के लिए साले सवाब की तकरीब में बैठे हैं। मोहतरम दोस्तों, तेरे मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरे मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। आखिरी तोहफा देता हूँ, रिज़्क़ हलाल चाहते हो? नहीं आ रही, नहीं सुन रहा। किससे किससे किससे? हुक्मरान ने ख्वाड़ी, वज़ीर आज़म ने ख्वाड़ी, अमरीके ने ख्वाड़ी,
برطانیہ نے غواڑی، یہودین نے غواڑی، دینے والا کون؟ زور سے بولو، دینے والا کون؟ لوگوں صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھا کرو. قاری عمران سے گاڑے برابر کا وقت نہیں دے رہی. تو میں عرض کر رہا تھا صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھا کرو. شیخ الحدیث مولانا عبدالحق فرماتے تھے یہ سارا جامعہ دارالعلوم حقانیہ اور 3 مرتبہ پارلیمنٹ میں علماء کی قیادت سیادت اور جامعہ حقانیہ کے تعمیرات، اور اس سال دور حدیث میں 1585 طلبہ عالم ہوں گے، دستار بندی ہوگی. فرمایا یہ ساری برکت سورہ قریش کی ہے. اور جامعہ ابو ہریرہ کا نام سنا ہوگا، دور حدیث تک طلبہ، میری 100 سے زیادہ کتابیں دنیا میں گردش کر رہی ہیں، چھپ گئی ہیں. یہ اب شرح مسلم پہ کام شروع ہے، 18 جلدیں چھپ گئی. یہ میں ان سے سن کر اجازت لے کر جامعہ ابو ہریرہ القاسم اکیڈمی اور میری ساری تصنیفات سورہ قریش کی برکت ہے. مجھے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا الذی اطعمہم من جو، بھوک میں، فقر میں، غربت میں اللہ رزق کے حلال سے مالا مال کر دے گا. وَأَمَانَ مِنْ خَوْفٍ، حکمران شیطان ابلیس اور دشمن سے اللہ تیری حفاظت کرتے ہوئے تجھے اپنے دامن میں بٹھا دے گا. ایک شرط ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، نماز کی پابندی کرو، جماعت نہ چھوٹے، تکبیر اولا نہ ٹوٹے. دنیا میں تیرا گھر اس وظیفے کی برکت سے امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا. انہی باتوں پر اکتفا. بہت شکر گزار مجھ حقیر فقیر گناہگار طالب علم کو یہاں پہ موقع دیا. یہ جو میں نے وظیفہ دیا مجھے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نے اجازت دی تھی. اب یہاں کے محتمم صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں مشائخ، ان کی اجازت سے سب کو اجازت ہے، چونکہ آگے میں نے دور جانا ہے، اس لیے یہی میرا مصافحہ، یہی السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.